بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے سائنسدان گزرے ہیں جن کی نت نئی ایجادات نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ ہوائی جہاز کی بات کی جائے یا موبائل فون کی، انٹرنیٹ کی بات کی جائے یا الیکٹریسٹی کی، اگر دنیا کی بڑی بڑی ایجادات کی بات کی جائے تو یورپ اور امریکہ کے سائنسدانوں کا نام سننے کو ملتا ہے۔ لیکن ناظرین، فلسفے، طبیعیات، ریاضی، طب، موسیقی، کیمیاء اور فلکیات کی بنیادیں رکھنے والے سائنسدان مسلمان ہی تھے، اور ان کی کتابیں مشرق و مغرب کی یونیورسٹیوں میں تقریباً 600 سال تک پڑھائی گئیں۔ لیکن ناظرین، مسلمان سائنسدانوں کا جو حشر مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا وہ عوام کو نہیں بتایا جاتا۔ آج بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے مسلم سائنسدان تھے، اگرچہ علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ سائنسدانوں کا مختصر احوال پیش خدمت کریں گے۔ یعقوب الکندی فلسفے، طبیعیات، ریاضی، طب، موسیقی، کیمیاء اور فلکیات کا ماہر تھا۔ الکندی کی فکر کے مخالف خلیفہ کو اقتدار ملا تو ملا کو خوش کرنے کی خاطر الکندی کا کتب خانہ ضبط کر کے اس کو 60 برس کی عمر میں سرے عام کوڑے مارے گئے۔ ناظرین، ہر کوڑے پر الکندی تکلیف سے چیخ مارتا تھا اور تماش بین عوام کہکے لگاتے تھے۔ ناظرین، جدید طب کے بانی ابن سینا کو بھی گمراہی کا مرتکب اور مرتد قرار دیا گیا۔ مختلف حکمران اس کے تعاقب میں رہے اور وہ جان بچا کر چھپتا پھرتا رہا۔ اس نے اپنی وہ کتاب جو 600 سال تک مشرق و مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی، یعنی القانون فی طب، حالت روپوشی میں لکھی۔ ابن رشد یورپ کی نشاط ثانیہ میں کلیدی کردار ادا کرنے والے اندلس کے مشہور عالم ابن رشد کو بے دین قرار دے کر اس کی کتابیں نظر آتش کر دی گئیں۔ ایک روایت کے مطابق اسے جامع مسجد کے ستون سے باندھا گیا اور نمازیوں نے اس کے منہ پر تھوکا۔ اس عظیم عالم نے زندگی کے آخری دن ذلت اور گمنامی کی حالت میں بسر کیے۔ زکریا الرازی عظیم فلسفی، کیمیاء دان، فلکیات دان اور طبیب زکریا الرازی کو جھوٹا، ملحد اور کافر قرار دیا گیا۔ حاکم وقت نے حکم سنایا کہ الرازی کی کتاب اس وقت تک اس کے سر پر ماری جائے جب تک یا تو کتاب نہیں پھٹ جاتی یا رازی کا سر۔ اس طرح بار بار کتابیں سر پر مارے جانے کی وجہ سے زکریا الرازی اندھا ہو گیا اور اس کے بعد موت تک کبھی دیکھ نہ سکا۔ جابر بن حیان، جسے مغربی دنیا انہیں جدید کیمیاء کا فادر کہتے ہیں، جس نے کیمیاء، طب، فلسفہ اور فلکیات پر کام کیا، جس کی کتاب الکیمیاء اور کتاب السبعین صرف مغرب کی لائبریریوں میں ملتی ہے۔ ناظرین، حکومت وقت کو جابر بن حیان کی بڑھتی ہوئی شہرت کھٹکنے لگی تو جابر بن حیان کا خراسان میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اس کی والدہ کو کوڑے مار مار کر شہید کر دیا گیا۔ جابر بن حیان اپنی کتابوں اور لیبارٹری کا مختصر سامان سمیٹ کر عراق کے شہر بصرہ چلا گیا۔ بصرہ کے لوگ جابر بن حیان کے علم کے گرویدہ ہو گئے۔ جابر جیسی کیمیاء گری اور علمی گفتگو انہوں نے اس سے قبل کبھی نہیں سنی تھی۔ جابر بن حیان نے انہیں زمین سے آسمان اور زمین سے اس کی تہوں تک کا سفر کروا دیا۔ حاکم بصرہ کو بھی جابر کی شہرت برداشت نہ ہوئی۔ حاکم کے درباری جابر کی بڑھتی ہوئی علمی شہرت اور مسلکی اختلافات کو حکومت کے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ ایک دن جابر کو الزامات کی زد میں لا کر قاضی بصرہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ قاضی نے حاکم کی ایما پر جابر کو سزائے موت سنا دی۔ جس جابر بن حیان کو آج مغرب بابائے کیمیاء یعنی فادر آف کیمسٹری کہتی ہے، اس کی کیمیاء گری، علم اور سائنسی ایجادات کو اس کے اپنے ہم مذہبوں نے جادوگری، کذب اور کفر قرار دے دیا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔